پھر وہ بادشاہ منصور جو تھا حضرت امام جعفر صادق کا باقاعدہ مرید بھی ہو گیا، آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اس نے، بیعت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتانے لگا۔ پھر ماحول یہ بن گیا لوگوں کا، اگر کسی کو بیماری آ جاتی، کسی کے گھر میں پریشانی آ جاتی، امام جعفر صادق کے پاس جاتے، دعا کرواتے، جو بھی آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ اس لیے آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صادق اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، جعفر صادق۔ جعفر آپ کا نام ہے، امام آپ کا لقب ہے، اور صادق بھی آپ کا لقب ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق نے ایک باقاعدہ لوگوں کا جب تمام دیکھا نا کہ ماحول زیادہ بن چکا ہے، لوگ میرے پاس دعائیں کروانے کے لیے آنے لگے، تو امام جعفر صادق نے باقاعدہ اعلان کروا دیا، ایک تہوار رکھ لیا، ایک دن مقرر کیا، ایک دن کے بعد وہ دن جمعہ المبارک کا رکھا کہ آئیں لوگ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی سنیں، ان کی باتیں بھی سنیں، اور نماز جمعہ بھی ہم اکٹھی پڑھ لیا کریں گے۔ پھر اس کے بعد سالانہ ایک ٹائم آپ نے مقرر کر لیا، جس کو چاند کی ہم 22 رجب کہتے ہیں نا، یہ جو طریقے آتی ہیں جن میں مین ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اہتمام بھی امام جعفر صادق صاحب نے اپنی زندگی میں رکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ان کے وصال کا دن نہیں ہے، کیوں رکھا گیا؟ کیوں کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود 22 رجب اپنی زندگی میں یہ مقرر کیا، تو آج الحمدللہ امام صاحب کے جو ماننے والے اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں۔ آیا وہ کنڈے ہی کیوں ضروری ہے؟ مٹی کا کنڈا آپ دیکھا ہے نا آپ نے، ابھی تو نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس وقت سب سے اہمیت والا جو برتن ہوتا تھا یہ کنڈا ہوتا تھا۔ ہمارے تو پاکستان کا بنانے کا طریقہ بھی کچھ اور ہے نا، لیکن عربی ملکوں میں یہ جو برتن بنتے ہیں بڑے بڑے، یہ پیالے ٹائپ بنتے ہیں، جیسے پیالہ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وی آئی پی برتن ہوتے۔ اس وقت شیشے کے سٹیل کے برتن نہیں ہوتے تھے، اس وقت یہی برتن ہوتے تھے جو امام جعفر صادق نے شروع کروائے۔ پھر یہ حلوہ پوری ہی خاص کیوں ہے؟ اس وقت یہ آج کے دور میں بھی کسی کے گھر میں کوئی مہمان جائے نا، صبح کا ناشتہ حلوہ پوری کا اگر کروا دے، یہ ہماری بڑی خدمت کی ہے، صبح صبح میں حلوہ پوری دی انہوں نے، ایسی ہے نا، بولو یار۔ آج بھی اس ناشتے کو بڑا اہمیت والا سمجھا جاتا ہے، تو اس وقت کتنی اہمیت والا ہوگا۔ آٹا چکی سے جلدی بن جاتا ہے، ایسی ہے، دلیا بھی بن جاتا ہے، سوجی نکالنی گندم سے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ حلوہ جو سوجی جس سے بنتا ہے، اس وقت چکی ہاتھوں والی چکی ہوا کرتی تھی، بڑی مشکل سے یہ نظام بنتا تھا، اور بڑا خاص کھانا ہوتا تھا صبح کے ناشتے کا۔ اور رات کا ہی وقت کیوں ضروری ہے کہ رات میں ہی کیا جائے؟ جب امام جعفر صادق کا دور تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ پر بڑے ظلم و ستم ہوتے تھے، تو اس وقت ہر طرف کفار ہی کفار تھے، تو رات کی تاریخی میں یہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ رات کی تاریخی میں، دنے تو لوگ وہ جو کفار تھے آپ کو مسلمانوں کو عبادت ہی نہیں کرنے دیتے تھے، اس لیے رات کا یہ اہتمام کیا گیا۔ صبح فجر کے وقت امام صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا کے ختم پڑھ دینا، یہ لوگ لے کر آپ کے پاس آ جاتے تھے، اس لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے رات کے وقت کا۔ اب رہا مسئلہ دوسرا اس پر، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یہ شیعہ کرتے ہیں جی امام جعفر صادق کا۔ ارے میں تمہیں بتاؤں، ہمارے فقہ کے امام ہیں جن کا نام امام اعظم ہے، کیا نام ہے؟ اہل سنت کے فقہ کے جو امام ہیں ان کا کیا نام ہے؟ امام اعظم جو ہے یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ یہ امام جعفر صادق یہ شیعوں کے امام نہیں ہے، یہ ہم سنیوں کے امام ہیں، ہمارے امام کے بھی استاد ہیں جن کے ہم قائل ہیں، جنہوں نے ہمیں دین بتایا، ان کو جنہوں نے دین بتایا ان کا نام امام جعفر صادق ہے۔ یہ نہ کہیں جی یہ شیعوں کا ہے، جی یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ اگر شیعوں کا طریقہ ہے اس لیے تم امام جعفر صادق کا ختم نہیں دلواتے، تو شیعہ تو پھر حرم کے اندر بھی جاتے ہیں، وہ چکر لگانے بھی چھوڑ دو، حج عمرہ کرنا بھی چھوڑ دو، شیعہ اور بڑے کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دو۔ نہیں، سب سے پہلی جماعت جو ہے اہل سنت والجماعت ہے، جس کو میرے نبی نے بنایا ہے، ہماری وہ جماعت ہے، ہماری جماعت کے وہ امام جعفر صادق ہے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، باقی سب ہمارے پیچھے ہیں۔ یہ بھی عقیدے کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ آپ احباب کبھی دوسری مسئلوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے میں نے کبھی کسی کے عقیدے پر اعتراض نہیں کیا، سبھی احباب مسجد میں بیٹھے، میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، لیکن حق کی بات یہ ہے آپ اہل سنت جتنے بھی ہیں، ہم کسی کی مسجد میں چلے جائیں، اہل سنت کی نماز کسی غیر عقیدے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، دیوبندی کے پیچھے اہل سنت کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بڑا اہمیت کا مسئلہ، اگر پڑھ لی ہے تو توبہ بھی کرو اور دوبارہ اس کو قضا کو ادا دوبارہ کرو۔ اگر اہل حدیث جو ہے ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی،
اہل تشیع کے جنازے ہم نہیں پڑھ سکتے، عیسائیوں کے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن ہم جو ہے اہل سنت، ہمارے پیچھے سبھی کی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اگر اہل سنت کا امام کھڑا ہو تو سبھی آگے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ سب سے بڑی جماعت جو اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت جو جماعت سب سے بڑی جماعت ہے، باقی سارے فرقے جو ہے یہ ان میں سے نکلتے گئے ہیں، جنہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں جو تھی وہ نہ کر دی۔ بات کرنے کا میرا مقصد عقیدے کا نہیں تھا، لیکن سمجھانے کے لیے بات آ گئی۔ تو بات کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش پہ گئے، عرش پہ لے جانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے حضرت جبریل امین کو منتخب کیا کہ اے جبریل، اب میں اپنے حبیب کو اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، انتظام کرو، اہتمام کرو۔ حضرت ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ اور ان کے لیے سواری تلاش کرو۔ اب یہاں پر ایک براق کی بات کرتا جاؤں، باقی آنے والے جمعے میں باقی مزید واقعہ جیسے جیسے معراج ہوا، کیسے معراج پہ آپ گئے، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ اب ایک براق کے متعلق ایک بات سن لیں۔ براق جو تھا نا، اس براق ایک جگہ پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ جبریل نے دیکھا، اس کے پاس گئے، پوچھا، براق سے پوچھا کیوں تو رو رہا ہے؟ وہ جو پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کا وہ سانپ والا واقعہ بتایا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ بولو جی سارے یاد ہے نا؟ وہ سانپ کیسے روتا رہا، کہاں سے باتیں لے کر آیا۔ یہ براق بھی اس وقت نبی کا ذکر سن رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے بات کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے لوگوں کو، اپنی قوم سے مخاطب تھے کہ لوگوں، یہ تمام انبیاء اکرام، تمام مرسلین جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول آئے، سب کا مقام تب ہے جب یہ محمد مصطفیٰ کو مانیں گے۔ ہم سبھی ان کا گیت گانے کے لیے آئے ہیں، ان کا نام لینے کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک کے نام کی محبت پر وہ سانپ بھی سن رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ براق بھی سن رہا تھا۔ یہ براق کے دل میں بھی محبت آ گئی، براق بھی سوچنے لگا وہ کب آقا آئیں گے، کب مجھ پر سواری ہوگی، کیسے کیسے میں عرش پہ لے کر جاؤں گا، کب میرے مقدر جاگیں گے۔ روتا رہا، سوچتا رہا، ہزاروں سال گزر گئے۔ جب جبریل نے براق سے پوچھا نا کہ براق تو ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، خوبصورت بھی ہے لیکن دیکھنے میں بڑا کمزور نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ براق پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ جملے سنے تھے کہ جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے اس نبی کا نام محمد ہے۔ اور پھر وہ نبی اور تمام براق جتنے بھی ان براقوں کو اس لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بنانے کا۔ فرشتوں کا مقصد ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، جنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، جانوروں کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو براق کا بھی کوئی مقصد تھا۔ اب براق پیدا نہیں کیے جا رہے، فرشتے جو ہے نا ان کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا، یہ اللہ جانے یا اس کا محبوب جانے۔ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، یہ فرشتے جو ہے نا یہ بھی سمجھانے کے لیے، فرشتے جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں، جنات پیدا ہوتے ہیں، فرشتے ایسا پیدا نہیں ہوتے۔ نہ فرشتوں کی ماں ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ کھانے پینے سے بھی، ہر شے سے بھی یہ پاک ہے۔ یہ پیدا پھر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے ایسے پیدا ہوتے ہیں جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کیسے پیدا کر دیتا ہے؟ فرشتہ ہے کیا سمجھانے کے لیے، یہ تو تفسیروں کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے نا، اس نیکی انسان کے اندر آتی ہے، اس نیکی کا جو نور ہوتا ہے وہ جسم سے نکل کر جب آسمان کی طرف جو جاتا ہے